بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فأتبعوهم مشرقين فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون قال كلا إن معي ربي سيهدين فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم وأزلفنا ثم الآخرين وأنجينا موسى ومن معه أجمعين ثم أغرقنا الآخرين إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. فأتبعوهم مشرقين. فرعونیوں نے ان کا پیچھا کیا دن چڑھتے وقت. فلما تراءى الجمعان پس جب دونوں جماعتیں آمنے سامنے ہوئیں. قال اصحاب موسیٰ کہا موسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں نے انا لمدرکون یقیناً ہم پکڑے جانے والے ہیں. قال کلا موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ہرگز ایسا نہیں ہے. ان معی ربی سیہدین یقیناً میرے ساتھ میرا رب ہے وہ مجھے راستہ بتلائے گا. فأوحینا إلی موسیٰ ہم نے وحی کی موسیٰ علیہ السلام کی طرف. ان اضرب بعصاک البحر کہ مارو اپنے لاٹھی کے ساتھ سمندر کو. فانفلق پس وہ پھٹ پڑا. فکان کل فرق کالطود العظیم ہو گیا اس کا ہر ایک حصہ ایک بڑے پہاڑ کی طرح. وَأَزْلَفْنَا ثَمَّ الْآخَرِينَ اور ہم نے قریب کیا دوسروں کو وہاں. وَأَنْجَيْنَا مُوسَىٰ اور ہم نے نجات دی موسیٰ علیہ السلام کو. وَمَن مَّعَهُ أَجْمَعِينَ اور جو ان کے ساتھ تھے سب کے سب کو. ثُمَّ أَغْرَقْنَا الْآخَرِينَ پھر ہم نے دوسروں کو غرق کر دیا. إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً یقیناً اس واقعے میں بہت بڑی عبرت کا سامان ہے. وما كان أكثرهم مؤمنين
نہیں ہے ان کے اکثر ایمان لانے والے۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، اور یقیناً آپ کا رب ہی غالب ہے اور رحم کرنے والا ہے۔ فَأَتْبَعُوهُمْ مُشْرِقِينَ، ماقبل اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جب جادوگروں نے اپنا کرتب دکھایا، موسیٰ علیہ السلام نے معجزہ سامنے کیا، تو انہیں حقیقت حال کا پتہ چل گیا اور فوراً ایمان لے آئے۔ جب ایمان لائے تو فرعون نے انہیں دھمکیاں دینا شروع کی، تو وہ ایمان میں اتنا پختہ ہو گئے کہ فرعون سے کہنے لگے کہ تمہاری سزاؤں کی ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے، کوئی حرج نہیں ہے، ہم پہلے ایمان لانے والے ہیں اور ہم اللہ سے یہ امید رکھتے ہیں کہ اللہ ہمارے پہلے ایمان لانے کی وجہ سے ہماری گناہوں کو معاف فرما لے گا۔ اللہ رب العزت نے حکم دیا موسیٰ علیہ السلام کو کہ میرے بندوں کو لے چلو، تمہارا پیچھا کیا جائے گا، اور فرعون نے بھی اپنے کارندے شہروں میں بھیج دیے تاکہ سارے کے سارے لوگ جمع ہو جائیں اور ان لوگوں کا ایسا مقابلہ کیا جائے، ایسے سزائیں انہیں دی جائیں کہ یہ دوبارہ نام لینے کے بھی قابل نہ رہیں۔ تو طرح طرح کے اس نے اپنے لوگوں کو اکسانے پر لگانے لگا اور کہنے لگا کہ یہ چند لوگ ہیں اور ہمارے لیے یہ جو ہے سرد درد بنے ہوئے ہیں اور ہمیں انتہائی جو ہے ان سے خطرہ ہے، اور ان خطرے کی وجہ سے ہم انہیں جو ہے اب چھوڑنا نہیں چاہتے۔ تو جب ان کا پیچھا فرعون نے شروع کیا، حقیقت حال اللہ رب العزت نے ظاہر کی کہ ہم نے انہیں نکالا، فَأَخْرَجْنَاهُمْ مِنْ جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ، باغوں اور چشموں سے، اسی طرح خزانوں اور بہترین مقامات سے ہم نے اسے نکالا، اور اس جگہ کا ہم نے بنی اسرائیل کو وارث بنایا۔ پس فرعونیوں نے بنی اسرائیلیوں کا پیچھا کیا مشرقین، دن چڑھتے وقت۔ رات کے وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام نکلے تھے اور دن چڑھتے ہی فرعونیوں نے ان کا پیچھا شروع کر دیا۔ پس جب فلما ترى الجمعان، دونوں جماعتیں آمنے سامنے ہوئیں، دونوں جماعتوں نے ایک دوسرے کو جب دیکھا، قال اصحاب موسیٰ انا لمدرکون، تو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں نے کہا کہ یقیناً ہم پکڑے گئے۔ اتنا ظالم جابر بادشاہ اور اس کے مد مقابل میں بالکل نہت ہے، کسی لحاظ سے بھی طاقت ہے ہی نہیں ہے، لیکن جو ہے جب اپنے سامنے ہو اتنی بڑی آزمائش، اور اس آزمائش میں حضرت موسیٰ علیہ السلام بغیر کسی پرواہ کے یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ، کوئی ہرگز ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم پکڑے جائیں، ان معی ربی سیہدین، میرے ساتھ میرا رب ہے، وہ ان قریب مجھے راستہ بتلائے گا۔ اور یہی بات حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ساتھ بھی پیش آئی کہ ہجرت کا واقعہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ ہیں، غار ثور میں جب پناہ لی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حضرت صدیق اکبر فرماتے ہیں کہ جو ہے بس ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن، کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ گھبرا رہے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں لا تحزن ان اللہ معنا، کہ آپ غمگین نہ ہوں، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ پھر اس میں ایک عجیب نقطہ یہاں یہ بھی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تو ہزاروں کا لشکر ہے، ہزاروں کے لشکر میں پھر بھی وہ فرما رہے ان معی ربی، کہ میرے ساتھ میرا رب ہے، اس لیے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خصوصیت وہ کمال درجے کی تھی، لیکن اپنے حد تک زیادہ مخصوص تھی بنسبت دوسروں کے۔ اور امت محمدیہ کا خاصہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول فرما رہے ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے، یعنی یہ اس جو ہے نعمتوں کی بدولت جو امت محمدیہ کے ساتھ تخصیص کی گئی، ان کے ساتھ ان کی طرف بھی اشارہ فرما دیا گیا کہ امت محمدیہ کا ہر فرد وہ انبیاء علیہم السلام کی جماعت والا ہے، انبیاء علیہم السلام کی مشن کا ضامن ہے، اس لحاظ سے کہ انبیاء علیہم السلام پر آزمائشیں آئیں، کثرت کے ساتھ آزمائشیں آئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا اے اللہ کے رسول، سب سے زیادہ آزمائشیں کن لوگوں پر آتی ہیں؟ فرمایا الانبیاء، سب سے پہلے انبیاء پر آتی ہیں، ثم الامثل فالامثل، جو اس کے قریب تر ہوگا اس پر سب سے زیادہ آزمائشیں آئیں گی۔ جسے دین کا عطا پتہ ہی نہیں ہوگا، دین کے لوازمات کا پتہ ہی نہیں ہوگا، کسی ایک رکن کو پکڑنے سے انسان کامل جو ہے انبیاء علیہم السلام کی جتنا مشن تھا ان مشن میں کامل نہیں ہو سکتا،
چاہے جائے اس میں کامل درجے کی مہارت تب ہی انسان کو حاصل ہوگی جب امت محمدیہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جملہ سنتوں کو، جملہ نبی علیہ السلام کے اخلاق کو، اور خصوصاً نبی علیہ السلام نے جو اللہ کی تعریفات کی، جو امت کے سامنے اللہ رب العزت کی تعریف ذکر کی کہ اللہ رب العزت کی ذات یہ ہے، ان کمال صفات و کمالات کو حاصل کرنے کے بعد انسان سمجھ لیتا ہے کہ دیکھو ہمیں جو ہے انبیاء کا مشن تبھی مکمل ہوگا جب ہمارے اندر یہ صلاحیت ہوگی کہ انبیاء علیہم السلام والا طریقہ اپنائیں۔ اور انبیاء علیہم السلام کا طریقہ کیا تھا کہ ہر حال میں اللہ رب العزت کے سامنے جو ہے وہ جھکنا، ہر حال میں انبیاء علیہم السلام کا مشن یہی تھا کہ لوگوں کو اللہ کی الوہیت کے سامنے، اللہ کی الوہیت کو ظاہر کر کے ان کے سامنے رکھنا، کسی لحاظ سے اس میں چھپانا نہیں کہ شرکیات جتنے بھی ہیں، ان شرکیات میں ہر قول، ہر فعل اس کا بندہ ذمہ دار ہے کہ بندہ دوسرے کے سامنے ذکر کرے کہ دوسرا فلانے آپ کے سامنے میں ذکر کر رہا ہوں کہ فلاں صفت تو اللہ کی ہے، آپ مخلوق میں مان رہے ہیں، اور یہ تو بہت بڑا شرک ہے، اس سے بچا جائے۔ یہ انبیاء علیہم السلام کا کام تھا، جس کا پورے قرآن میں اللہ کی تعریفات کیوں ہیں کثرت کے ساتھ، باوجود اس کے کہ مسائل بھی ہیں، اور مسائل ہمارے دین کا اکثر حصہ، یعنی ہماری وابستگی زیادہ سے زیادہ جو پڑتی ہے وہ مسائل کے ساتھ وابستگی پڑتی ہے، فضائل کے ساتھ وابستگی پڑتی ہے، لیکن اللہ رب العزت نے کلام پاک میں زیادہ نہ فضائل ذکر کیے نہ مسائل ذکر کیے، ایک ہی مسئلے پر زیادہ زور دیا ہے۔ جہاں بھی آپ یعنی قرآن کریم کا کوئی پارہ، کوئی صورت اس سے خالی نہیں ہے اللہ کی الوہیت سے، اور اللہ کی الوہیت اللہ بتانا چاہتے ہیں کہ دیکھو میری پہچان سب سے بڑی ہے، یہ مسائل، یہ فضائل، یہ ایک حد تک ہے، لیکن سب سے بڑھ کر وہ میری تعریف ہے کہ سارے کے ساری مخلوقات وہ اللہ رب العزت کو پہچان لیں، اور اس طریقے سے پہچان لیں جس طرح انبیاء علیہم السلام نے پہچانا۔ فَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی کی، أَنِ اضْرِب بِعَصَاكَ الْبَحْرَ، کہ آپ اپنی لاٹھی کو سمندر پر ماریں، فَانْفَلَقَ، پس وہ پھوٹ پڑا، فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالطَّوْدِ الْعَظِيمِ، پس ہو گیا ہر ایک فرقہ، ہر ایک حصہ، کالطود العظیم، ایک بڑے پہاڑ کی طرح، ایک بڑے پہاڑ کی طرح۔ موسیٰ علیہ السلام کے ایک معجزہ ظاہر ہوا کہ آپ علیہ السلام نے جیسے لاٹھی کو سمندر پہ مارا تو اس سے راستے بنے، اور سمندر کیسے راستہ دیتا ہے؟ سمندر تو کسی کو راستہ نہیں دیتا، کوئی کم پانی ہو انسان اسے جو ہے آگے پیچھے کر لیتا ہے، لیکن یہ حقیقت حال انسان کے سمجھنے میں دیکھا جائے، حقیقت حال میں کہ ایک چیز ایسی ہے کہ جس چیز میں حقیقت تو چیز کی بدل گئی ہے، لیکن وہ چیز عام انسان کی فطرت سے باہر ہے، اور یہی در حقیقت معجزہ ہوا کرتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حقیقت حال، آنکھوں کا دھوکہ نہیں ہے کہ انسان آگے سے درمیان سے گزر جائے اور بس جو ہے آنکھوں کا ایک دھوکہ ہے، بلکہ حقیقی حالت میں سمندر جو ہے وہ راستے چھوڑ گیا، اور موسیٰ علیہ السلام کی قوم پار ہونے لگی، اور یعنی اس لحاظ سے آنکھوں کا دھوکہ نہیں ہوا، اور موسیٰ علیہ السلام جب آگے گزرے تو فرعون بھی جو ہے وہ ازلفنا ثم الاخرین، ہم نے انہیں قریب کیا دوسروں کو وہاں، یعنی فرعون خود قریب نہیں ہوا ہمارے عذاب کی طرف، ہم نے اسے زیادہ قریب کیا۔ وَأَنْجَيْنَا مُوسَى وَمَن مَّعَهُ أَجْمَعِينَ، اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کو نجات دی، اجمعین، سب کے سب کو ہم نے نجات دی۔ تو نجات دینے والا بھی کون ہے؟ ایک اللہ کی ذات ہے۔ اس واقعے سے ہمیں بہت سی چیزوں کا عبرت ملا ہے۔ ایک یہ کہ انسان ضد اور عناد نہ اپنائے، ورنہ سمجھے گا یہ کہ میں کچھ کر رہا ہوں، لیکن در حقیقت اللہ کا جو ہے غضب، اللہ کی سزا، اللہ کی آزمائش اس کے زیادہ قریب ہوگی۔ دوسرا یہ بات ہمیں سامنے ہوئی کہ جتنے بھی انبیاء علیہم السلام گزرے ہیں، سب انبیاء کا مشن وہ الوہیت کا پرچار تھا کہ اللہ کی الوہیت ہر بندہ جو ہے وہ مان لے۔ اور تیسرے نمبر پر یہ کہ انسان پر آزمائشیں بڑی آئیں گی، آپ کے مد مقابل میں بہت سے افراد ہوں گے، اور جس طرح جہاد کی قسموں میں ذکر ہے کہ جہاد کی 5 قسمیں ذکر کی جاتی ہیں، یعنی ایک اصل جہاد تو وہ تو الہی کلمت اللہ کے لیے کافر کے ساتھ لڑانا وہ تو اصل جہاد ہے، لیکن اس سے پہلے یعنی انسان جب بھی مشن شروع کر لیتا ہے ایک جہاد اور ایک جہد میں، یعنی ایک جہد
جس طرح یعنی اللہ رب العزت کے راستے میں وجاہدوا فی سبیلہ، اللہ کے راستے میں جہاد، یعنی یہاں جہاد سے مراد جہد یعنی کوشش کرو، تو وہاں یعنی 5 قسم کے الفاظ مراد ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے انسان جب دین کا کام شروع کرے گا، آپ کے گھر میں مخالفت بڑھے گی، گھر میں مخالفت اتنے کمال درجے کی ہوگی کہ آپ اسے برداشت کرنے سے آپ جو ہے قاصر ہو جائیں گے۔ لہٰذا گھر میں جب آپ استقامت دکھائیں گے، پھر اس کے بعد سب سے پہلے محلہ آپ کا دشمن ہوگا۔ محلہ جب آپ محلے میں بھی استقامت دکھائیں گے، پھر شہر کے بڑے بڑے افراد جو ہے وہ آپ کے مد مقابل میں آئیں گے۔ یہ 3 طبقے اسی طرح ہونے ہیں۔ پھر چوتھے طبقے میں آپ کے سامنے آپ کے جو حکمران ہیں، آپ کے جو بڑے وڈیرے ہیں، یہ آپ کے مد مقابل میں ہو جائیں گے۔ اس میں علماء بھی آئیں گے کہ آپ کے مد مقابل میں ہو جائیں۔ اور اسی طرح یہ 4 درجے جب انسان کامل طریقے سے استقامت اختیار کرے گا، اللہ کے کہے ہوئے پر جو ہے ڈٹا رہے گا، کسی لحاظ سے بھی کمپرومائز کسی کے ساتھ نہیں کرے گا، اللہ کے احکامات کو پڑھ کر لوگوں کو سامنے ذکر کرے گا، یہ 4 امتحانات جب گزریں گے، 5ویں نمبر پر جو ہے جہاد فی سبیل اللہ ہے کہ یقاتلون فیقتلون ویقتلون، کہ انہیں بھی کافروں کو بھی مارنا ہے اور خود بھی اللہ کے راستے میں شہادت کو حاصل کرنا ہے۔ یہ 5 درجے مفسرین ذکر کرتے ہیں۔ یہ ہر ایک حالت ہر اس شخص پر آنے والے ہیں جس شخص نے اعلاء کلمت اللہ کے لیے، اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے اپنے گھر سے نکلا ہے، اس وجہ سے نکلا ہے کہ میں اپنے دین، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دین ہے وہ غالب کر کے رہوں گا۔ ان پر یہ 5 قسم کے امتحانات آئیں گے۔ اللہ ہم سب کو ان امتحانوں میں استقامت نصیب فرمائے۔ ثم اغرقنا الآخرین، پھر ہم نے دوسروں کو غرق کر دیا۔ ان فی ذلک لآیہ، یقیناً اس میں بہت بڑی بڑی نشانیاں ہیں۔ وما کان اکثرهم مؤمنین، اور ان کے اکثر ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ وان ربک لہو العزیز الرحیم، اور یقیناً آپ کا رب ہی غالب ہے، رحم کرنے والا ہے۔ فرمایا فاتبعوہم مشرقین، پس ان کا پیچھا کیا فرعونیوں نے مشرقین، دن چڑھتے وقت۔ فلما ترى الجمعان، پس جب دونوں جماعتیں آمنے سامنے ہوئیں، قال اصحاب موسیٰ انا لمدرکون، تو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں نے کہا ہم تو پکڑے جانے والے ہیں۔ قال کلا، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ہرگز نہیں، ان معی ربی سیہدین، یقیناً میرے ساتھ میرا رب ہے، وہ میری رہنمائی فرمائے گا۔ فاوحینا الی موسیٰ ان اضرب بعصاک البحر، بس ہم نے وحی کی موسیٰ علیہ السلام کی طرف کہ مارو اپنی لاٹھی کو سمندر پر۔ فانفلق فکان کل فرق کالطود العظیم، بس پھوٹ پڑے اس سے، بس ہو گیا ہر ایک حصہ ایک بڑے پہاڑ کی طرح۔ وانجینا موسیٰ وازلفنا ثم الآخرین، اور ہم نے قریب کیا دوسروں کو وہاں، ثم کمانا ہے وہاں اور ثم کمانا ہے پھر۔ وانجینا موسیٰ ومن معہ اجمعین، اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو نجات دی اور ان کے ساتھ جو لوگ تھے، اجمعین سب کے سب کو۔ ثم اغرقنا الآخرین، پھر ہم نے دوسروں کو غرق کر دیا۔ ان فی ذلک لآیہ، یقیناً اس میں بڑی بڑی نشانیاں ہیں۔ وما کان اکثرهم مؤمنین، لیکن ان کے اکثر ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ وان ربک لہو العزیز الرحیم، اور یقیناً آپ کا رب ہی غالب ہے، رحم والے ہے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ سبحانک اللہم نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔